عظیم عطا فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات حاضرین گرامی قدر، سردی اپنے شباب کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر عشق اہل بیت ہے جو ہمیں گھروں سے کھینچ کے فرش ازاں تک لایا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے، شرف ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ توفیق۔ میں نے فقرہ قرآنی کو عنوان سخن قرار دیا، آیات الہی میں سے ایک آیت کا یہ فقرہ کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دعا کرو ان کے حق میں۔ پرورش دن میں نے آپ کے حضور میں گزارش کیا تھا کہ پرورش کا اپنا ایک بڑا دخل ہے، اور پرورش ہوتی بھی بڑی کمال کی ہے۔ پرورش اگر اپنی نہج پر صحیح ہو جائے تو یقین کیجئے کہ جس کی پرورش ہو رہی ہے، جس کو پالا جا رہا ہے، وہ شاہکار بن جاتا ہے، اور دن کے جملے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رات میں تکرار کر کے آگے بڑھوں کہ پرورش کا خاصہ ہے۔ اس دور کا جہاد سب سے بڑا جہاد، میں آپ کے حضور میں عرض کروں کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد، یہ جو دور چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بزرگ اس دور سے بہت زیادہ واقف نہ ہو، مگر جو جوان ملٹی میڈیا موبائل چلا رہا ہے وہ تو آگاہ ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا جہاد کہ ہم اپنے بچوں کی خود اول اپنی بعد میں بچوں کی پرورش کریں۔ دیکھیے کمپلان پلا کے جلانا یہ اور بات ہے، ان کے لیے بینک بیلنس سیونگ اکاؤنٹ بنانا اور بات ہے، مگر کچھ ایسا کر دیں کہ وہ بچے امامت کے کام آ جائیں۔ اس پورے مجمع میں کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ جی ہم اپنے بچے کو اپنے لیے پال رہے ہیں، امام کے لیے نہیں پال رہے۔ میں ہمیشہ اپنی مجالسوں میں محرم کی عزاداری میں یہ کہتا ہوں، اور میری مائیں سن لیں، یہ سب سے بڑا کام ہے جو بھی مجھے مجلس پڑھنا ہے جس چیز پر، کربلا جو ہم سنتے جو جس سے کا ہے وہ وہاں پہنچ گیا۔ کربلا زندگی جینے کا 110% بلکہ 200% پرفیکٹ راستہ ہے۔ ہر ٹریک پر کربلا نے کام کیا، اولاد کیسے بنائی جائے۔ کون ہے اس میں سے کہ جو کہہ دے کہ بھائی امام آئیں گے تو ہم اپنی اولاد نہیں دے پائیں گے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کہاں نہیں، کوئی نہیں ہاتھ اٹھائے گا۔ تو کربلا کہاں سے سب طاقت دے رہی ہے، کربلا حوصلہ دے رہی ہے کربلا۔ یہ جو ہم لوگ، میں بالکل بغیر تمہید کے میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ کہ ابھی میں جو پڑھنا ہے مجھے اس آیت کے مابین، وہ آپ کے حضور میں عرض کرنے سے پہلے میں ذہن آ رہا تھا۔ سب سے بڑی چیز ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، ہم لوگ تو قصیدہ سنتے ہیں، ہم لوگ تو شاعری سنتے ہیں، ہم لوگ تو ذاکرین، یعنی ہم ذاکر جو ہے وہ لچے دار باتیں کر کر کے اپنا ٹائم گزار کے چلے گئے۔ 7 محرم کی عزاداری میں ایک جملہ ہم کو ملتا ہے، یہاں بھی 7 محرم کو حضرت قاسم کی میں کا پروگرام ہوتا ہوگا، جی 7 محرم کو ہوتا ہے جناب۔ قاسم کے لیے ایک جملہ کیا مشہور ہے محرم میں ہم لوگ سنتے پڑھتے ہیں؟ موت، بولے نا میرے بچے بولیں گے، موت شہر سے زیادہ شیریں ہے، مائیں
کے انتقال کو 3 دن نیشنل فلیگ جھکا دیا تھا، اتنا بڑا شاعر تھا۔ ان کا ایک کلام ہے، اس میں انہوں نے بولا ایک مصرع کہا تھا جناب زینب کی زبان میں حضرت زہرا سے خطاب کر کے، اماں آج آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا۔ اماں آج حضرت زینب کی زبان میں، حضرت زینب سیدہ سے خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اماں آج آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا۔ کیا کام کیا جانتے ہیں؟ باپ پھر تھوڑا سا تیار ہو جاتا ہے قربانی کے لیے، ماں نہیں تیار ہو جاتی، ممتا جاگ جاتی ہے۔ ذرا ذہن آمادہ کرنے میں حضور میں آپ کی گزارش کروں، یہ جو شہد سے زیادہ شیرین یہ جملہ ہے نا، یہ کہلوانے کے لیے فروا نے، ام فروا نے، بیوہ حسن نے اپنا 10 سال لگا دیا ہے۔ ایک ماں نے اپنا 10 سال خرچ کر دیا، اور جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، وہ گئے اور انہوں نے اجازت لیا، وہ گئے کہ بھیا عید کو دن میں تو تکلفاً کہنا کہتے، اس وقت کہہ رہے بند کر دو عید کو، ہاں بس ٹھیک ہے، ان سے زیادہ منہ لگی کر نہیں پاتے، ہماری اپنی آواز اتنی ہے۔ ایک صلوات پڑھے چالاک ہوشیار ماں ایسی کرتی۔ میرے عزیزوں، اب یہاں ہم کو رک کر کے ایک جملہ کہنا پڑے گا، اگر ہمارے بچے ہائی اسکول، انٹر، بی اے میں یا زندگی کو بنانے میں محنت کر رہے ہیں تو مائیں روزہ نہ چھڑوائیں۔ ابھی ہماری ماؤں کی گروتھ کا ملاحظہ کیجیے، ہائی اسکول انٹر تو اسی سال کا ہے، محرم تو ہر سال کا ہے، روزہ تو ہر سال کا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ حیدرآبادی ماؤں سے کہو کہ چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوائیں، ورنہ وہ کبھی کربلا کی پیاس نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ تربیت جب تک بہتر نہیں ہوگی، اور تربیت کبھی کبھی ایک آن میں ہو جاتی ہے، ایک لمحے میں تربیت ہوتی ہے، ایک لمحے، اور انسان پلٹ جاتا ہے۔ اس وقت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ ایک لفظ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اور مسائل تک جاؤں گا، اور میں آپ کیا سنیں گے، میں خود دیکھوں کہ میں کتنا پڑھ رہا ہوں۔ ایک لفظ ہے، آپ سوچئے مجھے نتیجہ دینا ہے اس وقت، اس کے بعد میں شاید حیات وفا کرے تو کبھی آپ سے ملاقات ہو۔ ایک لفظ ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ایک لفظ۔ ہم تو عاشقین میں سے ہیں، ہم تو محبان میں سے ہیں، ہم تو چاہنے والوں میں سے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ خالی اپنے سسٹم کو بہتر کر لیں، اپنے سسٹم کو بہتر کر لیں۔ سب سے پہلا کام کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ کالے کپڑے سے آزاداری نہیں ہوتی ہے، ضمیر کو ویسا بنانا پڑتا ہے۔ جب تک اندر سے آزادار نہیں ہوں گے اوپر سے کچھ نہیں ہوگا، اوپر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب آئیے جس کی کہانی پڑھنا ہے، ایک لفظ کہاں پہنچا لے گیا، ایک لفظ۔ ابھی آپ نے قبلہ نے پڑھانا مجھ سے پہلے کہ حروف مقطعات والا شعر، کہ اس میں جو ہے وہ نام بھی پڑھا گیا ہے مگر معنی سمجھا نہیں گیا۔ زہرا کے معنی کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نام اتنا متبرک ہے، اتنا تبرک ہے کہ اگر مردے میں پڑھ دیجئے تو مردہ زندہ ہوگا۔ میں آپ کو واقعہ
آپ کے حضور میں گزارش کروں، جناب زہرا کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت فاطمہ زہرا ایک عالم تھے قم میں، ابھی زیادہ دن کا واقعہ نہیں ہے، تقریباً 50 برس پہلے کا واقعہ ہو. ایک عالم تھے، وہ اپنا درس پڑھا کر کے اور جا رہے تھے. اور قبلہ اگر آپ لوگ جاتے ہو جدھر خمینی صاحب کا گھر ہے وادی سمیہ، ادھر ہی کی طرف جا رہے تھے، وہیں کے واقع قرآن طرف خوابگاہ کے پاس وہ جا رہے تھے وہاں. اچھا شاگردوں کا مزاج یہ پہنچ رہی ہے بات، بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے. شاگردوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ استاد جب درس دے کے اترتے تھے تو ممبر سے یا بلند جگہ سے، تو شاگرد اپنی کتاب لیے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جناب اس کا مطلب بتا دیجیے، یہ انڈر لائن کر لیا، یہ پوچھ لیا، یہ وہ جا رہے تھے اور شاگرد پوچھ رہے تھے. 4-5 شاگرد تھے سارے. اتنے میں ایک گھر سے چلا چلا کے رونے کی آواز آئی. تو استاد تو اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، شاگردوں سے کہا ذرا جا کے دیکھو کیا بات ہے تو ہے. انہوں نے جا کے دیکھا تو پتا کیا کہ ایک گھر میں ایک لڑکا اکیلا چھت سے گر کے مر گیا، اور اسی کے ماں باپ ہیں جو دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. ان کو کچھ سمجھ میں آیا. آیت اللہ کو جو عالم تھے، بزرگوار تھے، وہ اس گھر کی طرف گئے، دیکھا چادر پڑی ہے میت پر، لوگ محلے کے کھڑے ہیں بھیڑ لگا کے، ماں باپ رو رہے ہیں، کوئی غسل کی بات کر رہا ہے، کوئی کفن کی بات کر رہا ہے، کوئی دفن کی بات کر رہا ہے، اور اب جو ہونا تھا وہ تسلی دیا جا رہا ہے. اتنے میں حضرت آیت اللہ کو ہوا یہ، دیکھیے ہمارے مراجع اکرام، ہمارے علماء ہوتے کیسے ہیں. ہم جیسے جاہل منبر پر آنے لگے تو جو دل چاہتا ہے بول جاتے ہیں. میں کسی کو کمنٹ نہیں کروں، میں اپنے اوپر آئینہ بنا کے رکھ رہا ہوں، باقی آپ سمجھیے گا. اب بہت سے جب اتنی آسان زبان ہو گئی، جس کو جو دل چاہا کہہ لیا. شاید آج ہی کے دور کو دیکھ کے حسین نے فقیہ کہہ کر کے کربلا بلایا تھا حبیب کو. کیوں بھائی آپ سوچئے نا، بات سے بات نکل رہی. جس پلیس پر، جس مقام پر 3 امام موجود ہوں، ایک امام 2 معصوم، امام حسین، سید سجاد، محمد باقر اور سید سجاد امام نہیں ہے مگر معصوم تو ہے، خود امام وقت موجود ہے. وہاں فقیر کہہ کے انوائٹ کرنا کیا مطلب ہے؟ شاید آج کے جاہلوں کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میری بنائی ہوئی کربلا ایک فقیر کے بغیر ادھوری ہے تو تمہارا دین کیسے مکمل ہوگا؟ آپ سوچئے نا، میں جلدی سے کہہ گیا. وہ عالم دین وہاں پہنچے اور وہ میت پڑی ہے. ایک مرتبہ عالم دین نے تھوڑا فاصلے کے ساتھ، میت نیچے ہے، وہ فاصلے کے ساتھ ہاتھ کو سر سے پیر تک کچھ پڑھا اور پھیرا. ہاں ایسے دیکھ رہے ہیں میری طرف، سر سے بچے کی میت کے اوپر ایسے 1 بار 2 بار 3 بار ہاتھ جو پھیرا تو بچہ روتا ہوا اٹھا. صلوات پڑھے نا محمد والے. بچہ جو روتا اٹھا تو اب تو محلے والے جو لوگ تھے انہوں نے تو جے جے کار شروع کیا. ارے سرکار آپ، ارے کیا کر دیا، ارے کیا ہو گیا. بچہ ماں سے لپٹ گیا، وہ ادھر کی کہانی. انہوں نے جان چھڑائی اپنی اور نکلے، مگر شاگرد تو ساتھ تھے. انہوں نے پوچھا کہ سرکار اتنے کم وقت میں کہ سر سے پیر تک ہاتھ آپ کا پہنچا اور پھر دوہرا دیا اور پھر دوہرا دیا، کیا پڑھا؟ اے ایام فاطمیہ میں آئے ہوئے عزاداروں، اپنے لیے تبرک فاطمیہ لے کے جاؤ، اپنے لیے تبرک فاطمیہ لے کے جاؤ. میں کہہ رہا ہوں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاگردوں کا مجمع، شاگرد نہیں چھوڑتے استاد کو. بتائیے کیا پڑھا، بتائیے کیا پڑھا. انہوں نے ہر چند ٹالا، نہیں رہنے تو کیا کرو گے. جب ضد پہ آ گئی تو کہنے لگے واللہ، قسم خدا کی میں نے صرف 3 مرتبہ یا زہرا
کبھی کسی جج سے ملنا ہے، کبھی کسی بڑے ادھیکاری سے ملنا ہے، کبھی کسی زمین کے معاملے میں ملنا ہے، جائز کام ہو تو زہرا سے مدد مانگ کے جاؤ۔ یہ آپ جو جاڑے میں آ رہے ہو سردی میں، تو یہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ شریفوں کا شعار ہوتا ہے وہ قرضہ رکھ کے بھولتے نہیں ہیں۔ تو جو اشرف ہو، اہل بیت شریف نہیں ہے، اشرف ہے، تو یہ آپ کا قرضہ ادا کریں گے، بے شرط وہ شروط کہ ہم اپنے آپ کی تربیت ایسی کر لیں کہ زہرا کہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا میں مدد کروں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مدد کروں۔ اب آئیے سرے مطلب آسان زبان میں سمجھاؤں۔ ایک لفظ ہے نام زہرا، سمجھا نہیں گیا، سچ کہا۔ ابھی اتنی مجلسوں کے بعد بھی ذات جناب حضرت زہرا سمجھ سے پرے ہے۔ وہ کنیز خاص، وہ مخدوم عالم، وہ راضیہ، وہ مرضیہ۔ جو راضی ہو جائے تو رسول راضی، اور جو رسول راضی تو خدا راضی۔ یہ خطابت نہیں ہے، یہ رسول کا بیان ہے۔ اب کیا ہوا، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک شخص نکلا وادی کوفہ سے، ایک شخص نکلا وادی کوفہ سے، اور 1000 کا لشکر اس کے ساتھ۔ راستے میں ادھر سے اللہ والوں کا قافلہ چند لوگوں پر مشتمل تھا، آ رہا۔ ادھر سے جو قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کی سربراہی میں امام حسین تھے۔ ادھر سے جو قافلہ گیا تھا 1000 کا تقریباً، اس کی سربراہی ہر کر رہا تھا۔ اس نے کہا آپ اپنی مرضی سے نہیں کہیں جائیں گے، جہاں ہم چاہیں گے وہاں جائیں گے آپ۔ امام حسین اسلام نے فرمایا خدا کی زمین پر سب آزاد ہیں، اور آزاد ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سب ہاتھ کھول کے پیدا ہوئے۔ وہ بات کچھ اتنی بڑھ گئی، بات کچھ اتنی بڑھ گئی کہ وہ 1005 آدمی کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں صاحب تو اس کا مزاج نہیں ملتا۔ اس کے پیچھے 1000 آدمی کھڑے تھے جے جے کار کرنے کے لیے، اس کا مزاج تو یوں ہی آسمان کا تھا۔ اس نے بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ عمل اتنا سنگین تھا، یہ عمل اتنا سنگین تھا کہ امامت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بددعائیہ الفاظ، تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ سنا ہے نا، سنا ہے نا۔ اب وہ پلٹ کے کیا کہتا ہے، ایک لفظ جو کہیں سے کہیں پہنچا دے گیا۔ ابھی میں پڑھوں گا نا، ایک لفظ، میں جس کا نام لے رہا ہوں غر، شاکر صاحب، میں جس کا نام لے رہا ہوں غر، اپنے کردار میں تربیت ایسی اڈیل لیا کہ 2 آیتوں کا مصداق بن گیا۔ یہ میری خطابت نہیں ہے، میں یہیں عزا خانے کے تقدس کی اور حرمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ابھی میں آیت پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، 2 آیتوں کا مصداق بن گیا۔ کیا کہا اس نے؟ ادھر سے امام حسین اسلام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے۔ اس نے کیا کہا پلٹ کے، آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی۔ میرے عزیزوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پہنچنا آپ کا کام، کہ اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ خدا کی قسم میں حیدر مہدی اعلانیہ بیان دیتا ہوں کہ اور کچھ نہیں جانتا تھا۔
जानता होता तो लजाम फरस पर हाथ डालता, घोड़े की लजाम पर हाथ डालता, नहीं जानता था। मगर कुछ न जानने की भीड़ में इतना जरूर जानता था कि फातिमा कौन, इतना जानता था कि फातिमा कौन, फातिमा कौन, वकारे फातिमा क्या, आपकी मां फातिमा ना होती। मैं जल्दी से अपने बच्चों को कहानी सुना दूं, इसके बाद बात नहीं बढ़ी। उलमा बैठे ना, पूछ सकते हैं। इसके बाद बात नहीं बढ़ी, सिर्फ दो इश्यूज उठे। नमाज अपनी पढ़ोगे अलग कि हमारे साथ पढ़ोगे? कहा नहीं, आपके साथ पढ़ेंगे। तो जमात जोहर की उसने साथ पढ़ी। प्यासा था तो पानी पिलाने की बात उठी। जब ये बात ये हिंद में आई बात, इसके बाद कोई बात नहीं उठी। उसने जब कहा कि आपकी मां फातिमा न होती तो इमाम हुसैन ने कोई बात ही नहीं की, बात ही नहीं बढ़ी। प्यासा था, नमाज की बात हुई कि नमाज अपनी पढ़ोगे कि हमारे साथ? उसने कहा नमाज आपके साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद कहा कि प्यासा था तो पानी पिलवाया। पानी पिलाने की रवायत जब हिंदुस्तान में आई तो मीरनीस साहिब खुदा सुखन मीरनीस ने एक मरसिया का, उसकी बंद की बैत है, भाइयों जो पानी की तलबगारी है चश्मे फैज़ हुसैन इब्ने अली जारी है। मैं हैदर मेहदी उलमा, आप अज़ादार, इस अज़ाखाने में आन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि हुसैन ने हुर को पानी नहीं पिलाया। मैं हैदर मेहदी ऐलान कर रहा हूं, हुसैन ने हुर को पानी नहीं पिलाया। तवज्जो, हुसैन ने हुर को पानी नहीं पिलाया, बल्कि वो जो मोहब्बत फातिमा का पौधा पनप रहा था उस पर पानी डाल दिया, उस पर पानी डाल दिया। ऐसी आबियारी कर दी कि आयत ने पढ़ के गले लगा लिया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। कसम खुदा के वही वो अल्लाह है कि जिसने पहले मौत को खल्क़ किया, वल हयात, हयात को बाद में। ढूंढता रहे इंसान के कहां है। एक तदबीर तो यही मिल गई। और जब आया लजामे फरस पर हाथ डाला तो वादिये मौत से आया था, वादिये मौत का आदमी था। मगर जब हुसैन ने हयात का पानी पिलाया तो ऐसा जिंदा हुआ कि 1400 वर्षों से आज तक, आज से लेके कयामत तक, न हुसैन के वाली ने, न लामे ज़हरा ने हुर को कल मरने दिया, न आज मरने दिया, न कयामत तक मरने। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद आया। बेहोश को काम क्या किया जाता है? पानी छिड़का जाता है। हुसैन ने वही किया। एक नाम है ज़हरा, आपकी मां फातिमा न होती। और बताऊं, अब ये पानी पिला के हुसैन एहसान नहीं जताते। अब तो पानी पिला दिया तो फिर चलो हमारे साथ, अब तुम नहीं हम चलेंगे लेके तुम्हें कुछ, उसको उसकी राह पर छोड़ दिया। मेरे अजीजों, कभी भी किसी के साथ नेकी करना तो जताना नहीं, और ये भी मत ऐसा दिलाना कि हमने किया क्या थे। हजरत ईसा का वाकया पढ़ूं जल्दी से, एक मिनट के लिए बस, बात आगे में पढ़ दूं। हजरत ईसा का वाकया मैंने पढ़ा कि हजरत ईसा एक जगह जा रहे थे, उनके साथ कुछ लोग थे, तो उन्होंने दरिया का सफर किया। तो जैसे ही वो दरिया के सफर में दरिया के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपना खाना जो साथ में था उसमें रोटियां निकाली और थोड़ा थोड़ा महीन महीन करके दरिया में डालने लगे। तो साथियों ने पूछा क्या कर रहे हैं? कहा मछलियों को खाना खिला रहे हैं। कहा मछलियों को क्या पता कि कौन खाना दे रहा है? ईसा नबी अल्लाह ने जवाब दिया, मछलियों को नहीं पता है ना कि खाना कौन दे रहा है, वो देख रहा है। मेरे अजीजों, अपना नाम, अपनी शोहरत, अपनी सखावत का प्रचार मत करना। मैं कुछ कह रहा हूं। हुसैन ने पानी पिला के एहसान नहीं जताया, हुसैन ने छोड़ दिया, जाओ अपनी राह। अब वो पानी जो पड़ा था मोहब्बत फातिमा के पौधे पर,
وہ आशूर की शब आते आते इतना जवान हो गया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। यही लाना था, टहल रहा था खैमे में अपने टहल रहा था। जहाँ यजीदी कैंपस में उसका खैमा लगा था उसमें टहल रहा था। अच्छा, टहल रहा था तो क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा होगा? यही सोच रहा होगा, ये इतनी बड़ी दौलत, ये इतना बैंक बैलेंस, ये हुकूमत, ये 1000 का लश्कर, ये बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात, मेरे साथ होगा क्या? अब यही सोच रहा होगा। इतने में जवान बेटा खैमे में दाखिल हुआ। उसने कहा, बाबा ये क्या हाल है आपका? अगर कोई मुझसे पूछे कि अरब का सबसे बड़ा बहादुर, तो मैं आपका नाम लूंगा। हुर ने कुछ नहीं किया। अब यहां से मेरा मौजू आपके ऊपर बयां हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या। हुर ने कुछ नहीं किया, हाथ पकड़ा और वो जो हुसैनी खैमा और यजीदी खैमा के दरमियान बॉर्डर लाइन हिस्सा बनता है, एलओसी, जहां से हुसैनी खैमा और यजीदी खैमे का बॉर्डरी हिस्सा बनता, वहां तक ले आया। मैं कहूंगा हुर जो समझे थे यही समझा देते कि हुसैन हक है, ये बातिल जगह है, ये नार का कैंपस है, वो नूर की बाती है, समझा देते। मगर किसी आलिम ने किसी मजलिस में आपने सुना कि हुर ने खैमे में कहा कि बेटा हम लोग गलत जगह पर खड़े हैं? नहीं, ये खामोशी टूट जाए तो बेहतर है। हुर ने हुसैनी बनने के बाद अंदर से जब हुसैनी बन गया ना, नामे फातिमा के सदके जब अंदर से हुसैनी बन गया तो तबलीग का हुस्न आ गया। मैं कहूंगा हुर यही समझा दो तो समझो। अजब नहीं कि हुर आवाज दे, देखो मैं हाथ पकड़ के खैमे से बाहर कुछ दूर इसलिए ले जा रहा हूं कि यजीदी माहौल में औलादे हुसैनी नहीं बनाई जाती। पहले माहौल हुसैनी बनाओ, फिर औलाद हुसैनी होगी। पहले माहौल तैयार करो। अच्छा मेरे अजीजों, यहाँ रुक के अपना एक वाकया बताते हैं। हम कलकत्ता के पिता बीबी अनारों के स्टेडियम, वहां 7 मुहर्रम को एक साहब आए और कहने लगे, मौलाना, मैंने कहा क्या हो गया, क्या काम बता गए ऐसे कहने पे? कहने लगे, मौलाना हमारा छोटा सा लड़का है। मैंने कहा फिर? कहने लगे, मौलाना बगैर टीवी देखे तो कुछ खाता ही नहीं। मैं सब समझता हूँ, मैं भी ऊपर से चेहरे पढ़ रहा हूँ। और देखिए साहब, हम हुए के तुम हुए के मीर हुए, सब इसी मर्ज के असर। हाँ, अपनी मतलब जानते ही आप, मोबाइल दे दिया, टीवी देखने लगे। कहने लगे, मौलाना वो बच्चा मेरा कुछ खा नहीं रहा है, वो टीवी देख के खाता है, कार्टून देखता है। मौलाना साहब, क्या मुहर्रम में कार्टून देख सकता है? मसला ये पूछना था, शर्म भी ना आई, मसला ये पूछना। अच्छा, उस पर शरीयत का खिलाफ देखिए कितना खूबसूरत है। आवाज कम कर देंगे मौलाना, मुहर्रम चल रहा है ना, तो आवाज कम कर देंगे, म्यूजिक रहेगा नहीं, म्यूट हो जाए। अच्छा, मैं भी बोलता ही हूँ, जैसे उन्होंने कहा मौलाना मुहर्रम में कार्टून दिखा सकते हैं। मैंने कहा हुजूर, आपका बच्चा है, आपका लड़का है, आपकी प्रॉपर्टी, आप कार्टून दिखाने की बात करते हैं? आप अपनी औलाद को कार्टून बना सकते हैं। पालने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो किस रुख पर लेके चले। अगर कासिम हक के लिए खड़े हैं, इमामत का साथ दे रहे हैं, तो दुनिया हो सकता है कहते वो इब्ने इमाम हैं, उनकी रगों में इमामत का खून दौड़ रहा है। अकबर अगर आजान दे रहे हैं, कुर्बानी पेश कर रहे हैं, असगर अगर मुस्कुरा रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि उनकी रगों में इमामत का खून है। ये तो हुर का बेटा है, इसको तो कहाँ है आप? इसको तो फौरन कहना चाहिए था, बाबा आप अपनी जिंदगी जी चुके, अगर जाना चले जाइए, जैसे हम लोग करते हैं। वो पापा को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जुमला कहता हूँ कि अगर उनको समझ में ना आता तो आप ना समझ होते। उनको पता नहीं है, काहे का पता नहीं भाई। मेरे जवानों, अगर चाहते हो दुनिया में सक्सेस होना, कामयाब होना,
تو اپنے ماں باپ اور اپنے فیملی ممبر سے عداوت اور بغاوت چھوڑ دو. بالکل کلیئرلی اوپنلی میں ایک بات ریکویسٹ کر رہا ہوں. میں کسی پہ کمنٹ نہیں کرتا, میں کسی پہ چوٹ نہیں کرتا. ہر اس جوان کی آزاداری کبھی ایکسپٹ نہیں ہوگی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہر اس جوان کی آزاداری کبھی ایکسپٹ قبول نہیں کی جائے گی جو اپنی ماں کو ناراض کر کے حسین کی ماں کو پوسا دیتا ہے. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اور لائف میں اگر سکسیس ہونا چاہتے ہو, اپنے ذہن کے بنائے ہوئے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو, تو اپنے لیے تیار کرو اطاعت کی وادی. اہل بیت بھی دیکھتے ہیں جب یہ ماں باپ کا وفادار نہ ہوا تو یہ ہمارا کہاں وفادار ہوگا. مانتے رہو اللہ کے پاس. پہلے مرحلے پہلا زینہ ہے ماں باپ. آئیے کہانی کربلا سے. اور تو معصوم نہیں ہے نا, اور کا بیٹا تو معصوم نہیں تھا. رسالت کے گھرانے سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے, تو پھر کے لوگ ہیں, ایک جنگ کرنے والے لوگ ہیں, بات بات پر لڑ جانے والے لوگ ہیں جن کی تاریخ لکھی گئی عرب میں. پھر ایسا کیا ہو گیا؟ حر کے بیٹے کو جب حر نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا دیکھ رہے ہو, یہ کیا سن رہے ہو, جیسے ہی حر نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا. اچھا میں آیت پڑھوں, میں وعدہ کر گیا تھا, بھول رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی سب کے سب گھاٹے میں. الا الذین آمنوا, کامیاب کون ہے؟ جو ایمان لائے. اور ایمان کہاں لایا ہے؟ آپ کی ماں فاطمہ نے ہوتی. ایمان کی صحیح کہاں ہو رہی ہے؟ وہ ہاجرہ تھی جنہوں نے صحیح کیا تو زمزم پھوٹا. یہ حر ہے جو خیمے میں صحیح کر رہا ہے تو بیٹے جیسا چشمہ پھوٹا. الا الذین آمنوا, ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات, عمل صالح کرنے جا رہا ہے. لوگ عمل صالح میں اعمال انجام دیتے ہیں, زکات دیتے ہیں, خمس دیتے ہیں, صدقات دیتے ہیں. حر نے اپنی اولاد دیا عمل صالح میں. وتواصوا بالحق, بیٹے کو حق کی وصیت کیا. جوان بیٹے کی میت کا اپنے آپ کو صبر دلایا. وتواصوا بالصبر. ادھر آیت کمپلیٹ ہوئی, ادھر حر کی کہانی درخشاں ہو گئی. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. بیٹا میں غلط جگہ پر کھڑا ہوں. اچھا جب بیٹے کو خیمے تک لایا, بارڈر کے حصے پہ, ادھر سے التش کی آوازیں آ رہی. بیٹے نے کان لگا کے سنا. اب ابراہیمی انداز میں حر نے پوچھا, بیٹا کیا ارادہ؟ تو جوان بیٹے نے بغاوت کی زبان نہ کہہ کے بردستہ کا, بابا اب یزید کے خیمے کی طرف بچا کیا ہے. اسماعیل کے لہجے اور آیا اور آن کے. دیکھیے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں کہ حسین نے رومال کس کو دیا تھا؟ حسین نے رومال کس کو دیا تھا؟ حر کو نا. میں جملہ کہوں, حسین نے حر کو رومال نہیں دیا تھا, حسینی اولاد بنانے کا انعام تھا. حسین نے حر کو انعام دیا ہے. آئیے پلٹ کے پھر چلتے ہوئے, ایک لفظ زہرا کا آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی. اچھا حر جب بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا کیا ارادہ ہے؟ بابا یزید کے خیمے کی طرف بچا کیا ہے. اچھا لیجیے صاحب, وہ جو ہے وہ کہتا بابا کچھ دیر کا وقفہ دے دیجیے. گیا اور جا کے خیمے میں وہ جو لوہے کے دستانے, وہ جو روک, وہ جو زرہ لوہے کی ڈیفنس کے لیے ہوتی تھی, وہ سب اتار دیا. یہ سب تو بچنے کے لیے. مجھے تو حسین سے اب حیات چاہیے. نہیں پہنچا. حسین سے حیات چاہیے. جوان ہے مگر سمجھ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. باپ کی بغاوت پر نہیں آیا, باپ کی اطاعت پر آیا. اب
لفظ یہاں پہ گزارش کو آج 2-3 منٹ بڑھا دیجیے گا. میں اپنے وقت کی محدودیت کا خیال رکھتا ہوں, سردی کا بھی خیال ہے, اور آپ سے زیادہ شاید مجھے لگتی میں اس علاقے کا نیا آدمی. تو میں عرض کروں آپ کے حضور کہ جب باپ اور بیٹے چلے نا تو احساس ندامت سا تھا. باپ نے کہا انہیں ہاتھوں سے گجامے فرض پہ ہاتھ ڈالا ہے, بیٹا یہ کمر کا پٹکا بیلٹ سے کپڑا باندھا ہوا تھا, کہا اس کو کھول کے میرے ہاتھ کو باندھ دو. جیب سے رومال دیا, کہا اس کو ہاتھ کو باندھ دو, انہیں ہاتھوں سے آنکھیں ٹکرا کے بعد دیا. اب ہور کو تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہور نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کوٹ ورڈ رکھو, اگر حسین کے خیمے کی طرف کوئی ایکشن ری ایکشن ہو تو مجھے آگاہ کرنا. تو کہو گے کیا؟ تکبیر بلند کرنا, تکبیر بلند کرنا, تکبیر, اللہ اکبر. ادھر سے ہور چلا, بیٹا لجام فرس تھام کے چلا, خاموش چل رہے ہیں یہ. میں جملہ کہوں, کربلا میں کربلا کا سورج بعد میں طلوع ہوا, نام زہرا اور برکات آب حسین سے ہور کے مقدر کا ستارہ پہلے چمکا. چلے آئے, ایک مرتبہ بیٹے نے چیخ کے کہا اللہ اکبر بابا. کیا ہوا بیٹا؟ بابا ایسا لگتا ہے جیسے حسین کے خیمے کی طرف چاند و سورج ایک ساتھ زمین پر آ گئے ہو. اتنا نور, کچھ دور اور چلے, کنٹینیو. اللہ اکبر بابا. کیا ہوا بیٹا؟ کہا وہ چاند و سورج کوئی اور نہیں, عباس و اکبر ہے جو ہماری طرف آ رہے ہیں. میں ٹھہر کے ایک بات بتاؤ مجھے, آپ جتنے اچھے سے سن رہے ہیں, خدا کی قسم ایسے سن لے جاؤ, میں پوری مجلس حوالے کر دوں. یقین کریں حسین کو کسی اور کو بھیجنا چاہیے تھا نا. سلمان جو حبیب کو بھیج دیتے, زہیر کو بھیج دیتے, ابو سمامہ سیداوی کو بھیج دیتے, وہب کو بھیج دیتے, بہت سے لوگ تھے. حسین بھیج کے استقبال کا پروسیس, استقبال کا تقاضا پورا کروا لیتے. یہ عباس و اکبر کو بھیجنے کا کیا مطلب تھا؟ میں آواز میں کہہ چکا ہوں, اپنے اوپر اپنی تربیت کرو پہلے. ہور کے لیے عباس و اکبر کو جو استقبال میں بھیجا ہے حسین نے, میں جملہ کہہ رہا ہوں, ہور حسین کی نگاہ میں ہور بن کے نہیں آ رہا تھا, نفس کا فاتح بن کے آ رہا تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ہور حسین کی طرف آ کے فوج اعداء سے بعد میں لڑا ہے, یزیدی کیمپس میں رہ کے اپنے نفس باطل سے پہلے لڑا ہے. تو ہر نفس کا فاتح بن کے آ رہا تھا. اگر حسین 2 صحابیوں کو بھیج دیتے تو استقبال کا تقاضا تو پورا ہو جاتا, مگر امام عادل کی بات نہ رہ پاتی. امام عادل کی بات, امام عادل کیا کہا؟ حسین نے عباس و اکبر کو بھیجا, ادھر بیٹا جوان تھا, ادھر سے اکبر کو بھیجا, ادھر سے وہ لشکر کا سردار تھا, ادھر سے علمدار کو بھیجا. تو ایک تو برابری یہ ہو گئی. دوسرا جو نہج حسین کی حکمت میں شاید یہ رہا ہو کہ ہور بن کے نہیں آ رہا ہے, اگر مہدی کی گزارش قبول کر لینا, ہور بن کے نہیں آ رہا ہے, نفس کا فاتح بن کے آ رہا ہے. 2 صحابیوں کو بھیجوں گا تو تقاضا استقبال نہیں پورا ہوگا. نفس کے فاتح کے لیے ضرورت ہے کہ استقبال میں نفس مطمئنہ کے بیٹے جائیں. نفس مطمئنہ کے بیٹے پہنچے. نفس مطمئنہ کے بیٹے میں حسین کا بیٹا اکبر, علی کا بیٹا عبداللہ علیہ السلام. استقبال ہوا. تیسری تکبیر بیٹے نے پھر بلند کیا, اللہ اکبر بابا. کہ اب کیا ہوا؟ کہ حسین لینے آ رہا. آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی, یہی پہنچنا ہے مجھے. جیسے ہی اور نے استشمام کیا, محسوس کیا امام حسین کی خوشبو کو قدموں میں گرا. حسین نے سینے سے لگایا. اللہ نے اور پہلے اپنی تربیت کیا, پھر اپنے بیٹے کی تربیت کیا. اب نام زہرا کہاں سے کہاں پہنچا گیا, نار سے نور کی طرف آ گیا. نار سے نور کی طرف آ گیا. نہیں, لفظ کو بدل کے آیت کے مطابق ہم سورہ ملک کی دوسری آیت کا پہلا فقرہ, الذی خلق الموت والحیات, وادی موت سے نکل کے حیات پہ آ گیا.
کوئی بتا دے کہ حر مر گیا، کوئی کہہ دے کہ حر چلا گیا اس دنیا سے، جیسے حسین زندہ ہے ویسے حر زندہ ہے۔ اچھا صاحب اب کیا ہوا؟ جیسے ہی حسین کے پاس آ گیا تو حسین کے پاس آیا تو تکبیریں بلند ہوئی خیمے سے، یہ جانے ساروں کی تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خیمے میں آواز گئی۔ شاہ ثانیہ زہرا نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ فضا نے مبارک ہو بی بی، کیا ہوا؟ کہا ہو رہا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کون ہو؟ کہا جس نے راستہ روکا تھا۔ کہا وہ آیا ہے، کیوں؟ کہا آپ کے بھائی کی فتح کا اعلان ہو گیا، ادھر سے کوئی نہ گیا، ادھر سے وہ آ گیا۔ کہا کیا مطلب وہ آیا ہے؟ کہاں؟ کہا اچھا آ گیا نا، آ گیا نا، تو حیات کی دعا دے دو، الذی خلق الموت والحیات، وادی موت سے نکل کے آیا ہے، حیات کی دعا دو۔ حیات کی دعا ہے سلام۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے۔ حیات کی دعا ہے سلام۔ میرے جوانوں اپنے سماج میں سلام کی عادت ڈالو، سماج میں سلام کی عادت ڈالو۔ یہ سر جھکانے سے کام نہیں چلے گا، زبان چلانے سے کام چلے گا۔ اچھا بڑا مظلوم ہے یہ سلام۔ ہماں اور قبلہ کا اگر جھگڑا ہو جائے، خدا نہ خواستہ قرآن تک سب سے پہلے جس دین کے رکن پر آفت آتی ہے وہ سلام۔ اب بھیا جھگڑا ہماں آپ کا اسلام نے کیا کیا؟ اسلام کہتا ہے سلام کرو۔ صرف کافر کے سلام کا نہ جواب ہے نہ کافر کو سلام ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہی حر حسین کے پاس آیا، زینب نے فضا کے ذریعے ایک جملے کی تاکید کے ساتھ سلام کہلوایا، جا کے کہو کہ ثانیہ زہرا سلام کہہ رہی ہیں، اے ہو تیرے مقدر کو ثانیہ زہرا سلام کہہ رہی ہیں۔ اب یہ خاموش مجمع میری گزارش کو قبول کر لے، اے اہل عزا، ماں اور بیٹی نے حضرت زہرا اور زینب نے اپنے اپنے دور حیات میں ایک قانون بنایا ہے۔ توجہ، حضرت زہرا نے، حضرت زینب نے اپنے اپنی زندگی میں ایک قانون بنایا ہے، ماں نے کسی کے سلام کا جواب نہ دے کے قیامت تک کافر بنایا ہے، بیٹی نے حر کے مقدر کو سلام کر کے قیامت تک حیات اور اسلام کی ضمانت دی ہے۔ علی کے صحابیوں میں حجر ابن عدی کھڑے ہیں، حسین کے صحابیوں میں حر کھڑے ہیں۔ حجر کی زندگی آپ پڑھیے تو جب علی کے عاشق تھے، ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا، حجر حصار تنگ ہوا دشمنوں کا تو گرفتار ہو گئے، تو حجر سے کہا کہ تمہیں قتل کریں گے، تو حجر نے کہا کہ پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، میں دیکھوں تو کہ عشق علی میں جو تربیت کیا ہے اس کی سرخی ہوتی کیسی ہے، عشق علی میں جو تربیت کیا ہے۔ کسی نے بد زبان نے کہا کہ ہو کچھ دیر موت سے وقفہ چاہتے ہو، کہا وقفہ نہیں چاہتا، عشق علی کی سرخی دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جوان سرخ کتنا ہوتا ہے، ہر باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔
اپنی جگہ پر رہتی، اگر حور اپنا بیٹا پہلے نہ پیش کرتا، توجہ، صفحے صحابیت کربلا دب کے رہ جاتی۔ جبھی حور نے آواز دیا آنا کمال نہیں ہے، حجر کے ساتھ کھڑے ہونا کمال ہے۔ اگر علی کے ساتھیوں میں حجر کا یہ جذبہ ہے تو حسین کے ساتھیوں میں میرا بھی جذبہ دیکھو۔ حسین سے آ کے کہتے حر میرے بیٹے کو اجازت دے دیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ خیمے سے اولاد کی تربیت کر کے لائے ہیں۔ دیکھیں عشق حسین کی گرمی کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں حسین کی عشق کا، اچھا بیٹے کو تو کہنا چاہتے کہاں پھنسا دیا، کہاں پھنسا دیا؟ نہ مولا میرے بیٹے کو جب کی اجازت دی تو کچھ بدتینت مورخ نے یہ لکھا کہ جب گھوڑے سے گرا بیٹا تو اپنے باپ کو پکارا۔ سنیے گا دھیان سے، اور بیٹا جب گھوڑے سے گرا تو اپنے باپ کو پکارا۔ جانتا نہیں تھا حسین کو، حسین کے کرم کو پہچانتا نہیں تھا، جبھی تو حسین کو نہیں پکارا۔ اب پہچانتا ہوتا تو بلاتا، تو نہ بلانا صحیح میں نہیں بلایا تھا۔ حسین کو نہیں پکارا تھا، اپنے باپ کو پکارا تھا، اے میرے بابا میری مدد کرو۔ تو اس کا دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھتی دنیا؟ اگر نہیں پہچانتا تھا تو آیا کیوں؟ آنا دلیل ہے کہ پہچانتا تھا، نہیں پہچانتا تھا تو حسین کی طرف سے لڑنے گیا کیوں؟ لڑنے جانا دلیل ہے کہ حسین کو پہچانتا تھا۔ نہیں بلایا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں پہچانتا تھا، خوب پہچانتا تھا، اتنا پہچانتا تھا کہ یہ سمجھتا تھا کہ غلاموں کے بچے آقا ذاتوں کو نہیں بلاتے۔ اب حسین پانی پر پہنچے، اب جو مجھے پڑھنا تھا، باپ کی اطاعت نے، باپ انکار کر دیتا، آپ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرتے، اور کا بیٹا اور کے کہنے میں نہیں آیا۔ باپ کی اطاعت نے حسین کی طرف سے اول شہید کا خطاب دیا ہے۔ نہیں پہنچے آپ میں بلائے، دیر تو نہیں ہو نہیں سکا، میں نے ختم کیا بس بات۔ باپ کی اطاعت نے، جی بابا چلیے جہاں چلنا ہے وہ حق ہے، پہچان کیا گیا باپ کی اطاعت۔ ایک تو حملہ ہوا جس میں بہت سے لوگ شہید ہوئے، 1 by 1 کی لڑائی ہوئی، جو فیس ٹو فیس آمنے سامنے کی، ادھر سے آؤ ادھر سے جاؤ، اور تلوار ہوگی اور جنگ ہوگی اور حملہ ہوگا، اس میں اول شہید کا خطاب لے گیا، اول شہید کا خطاب۔ ہمارے ہاں انگریزی پڑھنے والے بچے یہاں بتیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا بتا دیں فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ۔ تو حسین کو حور کے بیٹے کو بھیجنا تھا، اکبر کو بھیجتے، عباس کو بھیجتے، پہلا اثر آخر تک چلتا۔ حسین آواز دیں گے ہم یہاں تمہارے انگریزی کے مقولے کے طور پر کربلا نہیں بنائیں گے، ہم یہاں تربیت کی لڑائی دکھانا چاہتے ہیں کہ تم نے پال کے حرملا بنایا، ہم نے نام زہرا پال کے حر بنا دیا۔ دوسرا وراثت کا روٹ، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال تھا، بیٹے تک آیا، بیٹے سے بیٹی تک جاتا۔ بہت سے صحابی تھے، عباس تھے، بہت سی شخصیات تھی، کسی کو دیتے۔ یہ حور کے لیے کیوں مخصوص ہوا؟ حیدر مہدی کی سمجھ میں جو آیا وہ آپ کے حضور میں عرض کروں آخری بات کہ 1000 جہتوں میں، 1000 حکمتوں میں
ایک بات مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ حسین ہے امام عادل، حسین ہے امام عادل۔ کربلا میں جتنے حسین کے جانباز آئے تھے ان میں حر اکیلا تھا جس کے ایمان کا آغاز نام زہرا، ایمان کا آغاز نام زہرا۔ آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو حسین نے آواز دیا اے حر، جب تیرے ایمان کے آغاز کا نام نام فاطمہ تو انتہائی کمال شہادت کا نام رومال فاطمہ۔ ایک صلوات بولتے محمد علیہ۔ اے اہل عزا، میں نے آپ کے حضور میں برکات نام فاطمہ بڑا دعا کیا کرو، منت مانا کرو، مادر حسین میرا یہ کام ہو جائے، میں حسین کی مجلس میں۔ دیکھو ہماری مشکلیں کتنی جلدی آسان ہوتی۔ ایام فاطمیہ میں آئے ہو، ٹھنڈ پڑ گئی، بزرگ حضرات کو اللہ صحت دے، جوانوں کو اللہ کامیابی، مگر ایک جملہ کہتا یہ بھی بڑی مصلوب ہے، بڑی مصلوب ہے۔ ہماری ہر مجلس میں آ کے ہمیں دیکھتے تھے خدایا یہ میرے حسین کی آزادہ ہے، بڑی مصلوب۔ کوئی سوچ نہیں سکتا زہرا کتنی مصلوب۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ زہرا جیسے خاموش ہو گئی تھی، سیدہ خاموش ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ خدا کی بارگاہ میں گریا کرتی تھی اور کہتی تھی میرے اللہ خوب اجر رسالت ادا کیا تیرے نبی کی امت۔ ارباب عزا 18 برس کی خاتون، اس پورے مجمع سے میں گزارش کرتا ہوں کبھی دکھا دینا، کبھی دیکھا ہے کہ 18 برس کی خاتون دیوار کا سہارا دیوار کا سہارا لیتے چلتے دیکھا ہے، مگر ہائے رے زہرا، مگر جب علی و حسن اور حسین آتے تھے نا تو فاطمہ یہ سہارا ترک کر دیتی تھی۔ ایک دن اسما نے پوچھا کہ بی بی میں نے دیکھا ہے کہ تنہائی میں آپ دیوار کا سہارا، عصا کا سہارا لے کے چلتے، اور جب بچے گھر میں آ جاتے ہیں، علی گھر میں آ جاتے ہیں، آپ سہارا چھوڑ دیتی۔ کہتی اسما میں نہیں چاہتی کہ میری مصیبت میرے بچوں پر ظاہر ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میری مصیبت میرے بچوں پر ظاہر ہو جائے، میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر پر میری مصیبت ظاہر ہو جائے۔ اے اہل عزا، تاریخ اسلام میں 2 بیٹیاں ایسی ہیں، ایک سکینہ ایک زہرا، ایک سکینہ ایک زہرا۔ میں ابھی ایام فاطمیہ شروع ہونے کو تھا پہلا 13 جمادی الاولیٰ، تو میں نے اپنے استاد آیت اللہ مطلوب محمدی کو ایران فون کر کے ایسی بات کر رہا تھا، اپنی خیریت بتا رہا تھا، ان سے خیریت پوچھ رہا تھا۔ ان کا کہ بیٹا میرا دل پھٹ جاتا ہے جب میں 2 بیٹیوں کے بارے میں پڑھتا ہوں کہ جب تک آخری لمحات میں زندہ رہی اپنے چہرے کو چھپائے رکھا،
ایک سکینہ ایک زہرا. جب زہرا علی گھر میں آتے تھے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے اور جب تک سکینہ زندہ رہی وہ جو کربلا میں بے ادبی ہوئی رخسار سکینہ کے ساتھ، سکینہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھے رہتی تھی. سکینہ بھی کہتی تھی ہائے بابا، زہرا بھی کہتی تھی ہائے بابا. سیدہ کی شہادت کا وقت آیا. میں 2-3 جملے پڑھ دوں بس مجلس ختم کر رہا ہوں. سیدہ کی شہادت کا وقت آیا. اسماء بنت امیس کو ایک وصیت ہے، میرے بچے جب گھر آ جائیں انہیں پہلے کچھ کھلا دینا، کیونکہ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کی فاطمہ جیسی ماں نہیں ہے تو پھر وہ کھانا نہیں کھائے گا. حسنین گھر آئے، اسماء سے پوچھا اسماء ہماری اماں کہاں ہے؟ اسماء نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو. ایک مرتبہ حسن تو چپ رہے، حسین ایک لہجے میں بولے آواز دی اسماء کبھی دیکھا ہے ہم نے اماں کے بغیر کھایا ہے؟ اماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اب اسماء سے بننا پڑا. اسماء نے حجرے کی طرف اشارہ کیا، بچے میں تحاشا دوڑے، دروازے کو کھولا، دیکھا من کا ڈھلا ہوا، تسبیح کے دانے بکھرے ہوئے، وصیت سرانے پر رکھی ہوئی. بچوں کو ایک شاہ گزر گیا. بچے علی کو بلاتے ہیں بابا بابا ہماری اماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. تاریخ کہتی ہے خیبر کا در اکھاڑنے والے علی نے جب گھر میں دروازے سے قدم رکھا اور جس حجرے میں سیدہ تھی وہاں تک جاتے جاتے کبھی بیٹھ جاتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے اور بار کہتے کہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ارباب ازا قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی. وصیت پڑھی گئی رات کو غسل دیجیے گا، رات کو کفن پہنائیے گا، رات کو سفر دے لحق کیجیے گا. یہ لوگ نہ آنے پائے ہماری لحق پر، ہمارے دفن میں ان سے راضی نہیں جا رہی. اللہ علی نے بچوں کو سمجھایا، علی نے بچوں کو تسلی دیا، علی نے بچوں کو صبر دلایا. زہرا جیسی ماں جا رہی ہے، حسین چھوٹے ہیں، ان سے چھوٹی زینب ہے، ان سے چھوٹی کلثوم ہے. چھوٹے چھوٹے زہرا کے بچے اپنی آستین کو منہ میں دبا کے رونے لگے. ارباب ازا ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ سلمان نے دیکھا کہ حسن مجتبیٰ زیادہ رو رہے ہیں، حسن مجتبیٰ زیادہ رو رہے ہیں، چلا چلا کے رو رہے ہیں. اور حسن کبھی ادھر سے خاک اٹھاتے ہیں سر پر ڈالتے ہیں، اور کبھی ادھر سے خاک اٹھاتے ہیں سر پر ڈالتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں واہ غربتا واہ مصیبتا ہائے میری ماں فاطمہ. کبھی زمین سے خاک اٹھایا سر پر ڈالا، کبھی ادھر سے خاک اٹھایا سر پر ڈالا. سلمان نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، آواز دیا سبت اکبر حسن مجتبیٰ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کے چھوٹے بھائی بہن اگر وہ آپ کی کیفیت دیکھیں گے تو کس طرح برداشت کریں گے؟ ایک مرتبہ سلمان کے ہاتھ کو پکڑ کے حسن نے جملہ کہا اے سلمان وہ منظر حسین و زینب نے نہیں دیکھا جب میں اپنی ماں کو لے کے دربار سے چلا. ظالم نے پہلے وصیت پڑھا، پھر بے ادبی کیا، پھر پیروں سے حملہ کیا. یا زہرا رو بابے ہزاروں، رو بابے ہزاروں. میں کہوں گا بیویوں اے میری ماں اے میری بہنوں تمہارے بیٹھنے کی جگہ پر اندھیرا ہے، خیال رکھنا آنسوؤں میں
ورثہ مانگے اور اے اہل عزا ہوشیار، کل نہ جانے حسین تم سے اپنی ماں کا ورثہ یا زہرا، یا زہرا، ارباب عزا، ارباب عزا، سیدہ کا جنازہ تیار ہوا، سیدہ کا جنازہ تیار، علی نے فرد عقیدت سے فرمایا، بس مجلس ختم کر رہا ہوں، اے اہل عزا میرا دل بھی بھرا ہوا ہے۔ سیدہ کے جنازے پر علی نے فرمایا، اے میرے بچوں اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ بچے آگے بڑھے، ماں کا دیدار کیا، علی نے نگاہ پھرائی تو دیکھا حسین اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ آواز دیا میرے لال حسین تم بھی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ حسین اپنی جگہ پر ساکت تھے۔ آواز دیا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا، جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہیں جائے گا۔ بندے کفن ٹوٹ گئے، میرے لال میری آغوش میں آ جا۔ حسین ماں کے جسد عطا سے لپٹے، اماں اماں، جبریل آ گئے، یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کرو۔ بڑا قیامت کا منظر ہے آسمان پر، علی نے حسین کے بازوؤں کو تھاما، اب جو جدا کیا، میرے استاد آیت اللہ مطلوب محمدی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کو علی نے جدا کیا، دیکھا حسین کے لب ہل رہے تھے، شاید حسین کہہ رہے ہو اماں تمہارے آخری وقت میں آ گیا، میرے آخری وقت تم آ جانا۔ جب چاروں طرف سے درگاہ ہو، شبر کا خنجر ہو، اماں اماں۔ صلی اللہ علیہ یا عبد اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدایا اس مختصر سی عبادت اللہ قبول فرما۔ خدایا تجھ سے توسل کرتے بحق کے اہل بیت، خصوصاً بحق کے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اے میرے اللہ ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما، جذبہ عزاداری میں اضافہ فرما۔ پروردگار اے ہماری رگ حیات سے زیادہ قریب خدا، اے ہمارے تمام تر احکام پر اپنی نگاہ رکھنے والے خدا، اے بہترین دیکھنے والے اور سننے والے پروردگار، توسل کرتے ہیں تجھ سے کہ میرے اللہ اس عزاداری میں جتنے لوگ ایام فاطمیہ، ایام آبائے فاطمیہ میں جتنے لوگ جس قدر جس طرح سے بھی شریک آبا ہیں، خدمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پروردگار تمامی حضرات کو جزائے خیر عطا فرما۔ خدایا علی اکبر و عباس اور محمد و قاسم کا واسطہ ہماری قوم کے بچوں اور جوانوں کو کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ ہماری قوم کے بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار پنجتن پاک کا واسطہ جو عزادار اس دنیا سے گزر گئے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ خدایا بھیک مانگتے ہیں تجھ سے عزائے فاطمیہ میں صاحب عزا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔